بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اردو کی عبارت پڑھ کر قرآن سے دلالت کرتے ہیں، محض مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اور حوالے دوں گا، میں ٹھوس انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات اللہ کے فضل سے بولوں گا ہی نہیں، نہ بولتا ہوں، نہ میری عادت ہے کہ جو کوئی انگلی رکھ سکے، چاہے کوئی بہت بڑا جگادڑی آ جائے، انشاءاللہ انگلی رکھنے کی میں مہلت نہیں دیتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے ان راہوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، موصوف معراج غیر مقلد ہندوستانی صاحب کے اس کلپ کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھوس حوالے دوں گا، ایسے بات بولوں گا ہی نہیں، نہ بولتا ہوں، نہ میری عادت ہے کہ اس پر کوئی انگلی بھی اٹھا سکے، بہت بڑے جغادری کو بھی انگلی رکھنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ موصوف اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ اس تقریر میں صرف 4 منٹ پہلے موصوف نے دو حدیثوں کے ساتھ وہ حشر کیا جو کوئی پڑھا لکھا اور ذمہ دار انسان نہیں کر سکتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ ان میں سے ایک حدیث پر تبصرہ ملاحظہ ہو جس کے اصل الفاظ یوں ہیں: من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، المعجم الصغیر للطبرانی باب المیم۔ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ معراج غیر مقلد نے اس میں تبدیلی کرتے ہوئے یوں پڑھا، ملاحظہ ہو۔ تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری حدیثوں کو، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، جو میری سنتوں سے پیار کرے گا، تو در حقیقت اس نے میری سنتوں سے پیار کیا ہے، تو اس نے در حقیقت مجھ سے پیار کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ تو تھا معراج غیر مقلد کا ٹھوس حوالہ۔ بقول شاعر: دعویٰ ہے ٹھوس حوالوں کا، دعویٰ ہے ٹھوس حوالوں کا، لیتے ہیں دلیل ضعیفوں سے، لیتے ہیں دلیل ضعیفوں سے، ہے قول و عمل میں ٹکراؤ، یہ کام ہے اہل حدیثوں کے۔ محترم سامعین، ذرا اور آگے بڑھیں۔ موصوف کا یہ دعویٰ کہ بہت بڑے جو غادری کو بھی اپنی بات پر انگلی رکھنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ بہرحال میں کوئی جو غادری تو نہیں، البتہ حدیث کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ اس ضعیف حدیث کو بھی پڑھنے میں معراج غیر مقلد نے دو بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اس حدیث کے اصل الفاظ یوں ہیں: من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جبکہ اس نے پڑھا من احب سنتی فقد احبنی کان معی فی الجنہ۔ حدیث کی کتابوں میں من احیا سنتی کے الفاظ ہیں، معراج غیر مقلد نے احیا کی بجائے احبہ پڑھ دیا یا گھڑ دیا۔ نمبر 2، کان معی سے پہلے یہ الفاظ ہیں ومن احبنی، جبکہ معراج غیر مقلد نے حدیث پڑھتے ہوئے یہ الفاظ بھی نکال دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 3، محترم سامعین، معراج غیر مقلد نے اس چھوٹی سی حدیث کو پڑھنے میں 2 عظیم غلطیاں کی، اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس نالائق نے یہ حدیث دیکھ کر پڑھی پھر بھی غلط پڑھی۔ اس سب کے باوجود وہ بڑی ڈھٹائی سے کہتا ہے ویسی بات نہیں بولوں گا ہی نہیں، نہ بولتا ہوں، نہ میری عادت ہے کہ اس پر کوئی انگلی بھی رکھ سکے۔ اس طرح کے بڑے بڑے بول کر وہ اپنے نلائکی پر پردے ڈالتا ہے اور اپنے سامعین پر جعلی عکس ڈال کر انہیں مس گائیڈ کرتا ہے۔ کاش کہ وہ اپنے ہی بول کا کچھ پاس تو کر لیتا۔ بقول شاعر:
बनते हो वफादार वफा करके दिखाओ, बनते हो वफादार वफा करके दिखाओ, कहने की जुबान और है करने की खता और। मोहतरम सामीन, ये हदीस का मामला है जो बड़ा हसास है। ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है कि हदीस को गलत पढ़ने की गुंजाइश निकल सकती हो। वाइज का हर एक इरशाद बजा, वाइज का हर एक इरशाद बजा, तकरीर बहुत दिलचस्प मगर, तकरीर बहुत दिलचस्प मगर, हरगिज़ ये नबी का कौल नहीं, ये बात नबी की बात नहीं। सिर्फ दो ऑप्शन हैं। नंबर एक, वो इस हदीस का हवाला पेश करे। नंबर दो, अपनी तौबा का ऐलान करे। और अगर वो इन दोनों में से कोई एक राह भी इख्तियार नहीं करता तो फिर आप समझ लें कि वो आदि मुजरिम है और वो एक ढीठ इंसान है जो कि हदीसों के साथ खिलवाड़ करता है। इसकी इल्मी हैसियत बकौल शायर, सुन्नत की इबारत पढ़ न सके, सुन्नत की इबारत पढ़ न सके, और इल्म का दावा करते हैं, और इल्म का दावा करते हैं, मफ़हूम किताबों सुन्नत का ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं। बस आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जो मेराज गैर मुकल्लिद हदीस शरीफ को देख कर पढ़ने की भी अहलियत नहीं रखता, वो उम्मत इस्लामिया के बड़े बड़े उलमा किराम पर किस मुंह से तनकीद करता है और बड़े बड़े औलिया किराम की शान में गुस्ताखियां क्यों करता है? क्या इस नालायक की इस तनकीद में जरा भी इल्मी वजन होगा? वस्सलाम।